السلام علیکم بھائیو، تو آج کا ولاگ کرتے ہیں شروع، اور آج میں آپ کو لے کے چلوں گا فیصل کالونی گلشن خداداد راولپنڈی سے I-94 اسلام آباد تک کا سفر۔ تو چلیں، آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ ابھی جس روڈ پر میں سفر کر رہا ہوں اس کو ہم لوگ گلشن خداداد والی روڈ بھی کہتے ہیں، اور اس پورے ایریا کو ہم لوگ فیصل کالونی کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اس مخصوص ایریا کو، جو تھوڑا سا ایریا موجود ہے جہاں پہ اسی وقت میں سفر کر رہا ہوں، اس کو آپ لوگ گلشن خداداد کہہ سکتے ہیں۔ جس روڈ پر میں سفر کر رہا ہوں اس روڈ کی صورتحال انتہائی ناقص ہے۔ میرے لیفٹ اور رائٹ سائڈ پر نہایت گنجان آبادی موجود ہے، لیکن اسی روڈ پر بہت ساری مارکیٹس بن چکی ہیں جو کہ غیر قانونی ہیں، جس کی وجہ سے علاقہ مکین اور اس روڈ پر سفر کرنے والے لوگ بہت پریشان ہیں۔ پانی کی قلت کی وجہ سے اس علاقے کے مکین اور رہائشی انتہائی پریشان ہیں۔ اس وقت میرے سامنے پشاور روڈ موجود ہے، اس کو گرینڈ ٹرنک روڈ بھی کہتے ہیں، اور جس جگہ سے میں گزر رہا ہوں میری لیفٹ سائڈ پہ جمیل سویٹس کی مارکیٹ موجود ہے۔ یہ بہت مشہور زمانہ مارکیٹ ہے۔ جی، تو میں پہنچ چکا ہوں پشاور روڈ گرینڈ روڈ پر۔ یہ روڈ سیدھا واکنڈ اور پشاور کو جانے والی ٹریفک کے لیے ہے۔ یہی روڈ آگے M1 اور M2 موٹر وے سے بھی ملتی ہے۔ اگر آپ M1 اور M2 موٹر وے پر سفر کرنا چاہتے ہیں تو اسی روڈ کا انتخاب کیجیے گا۔ یہ روڈ کشمیر ہائی وے سے بھی لنک ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے ابھی اپنے رائٹ سائڈ پر مڑنا ہے، کیونکہ میری منزل M1 اور M2 موٹر وے نہیں ہے۔ یہ روڈ سیدھا صدر راولپنڈی کی طرف جاتا ہے، اور صدر راولپنڈی سے یہی روڈ آگے مزید جائے تو یہ کچہری سے روات، اور روات سے ہوتے ہوئے جی ٹی روڈ، اور جی ٹی روڈ سے گجرانوالہ اور لاہور تک چلی جاتی ہے۔ لیکن میں سیدھا نہیں جاؤں گا، تھوڑے ہی فاصلے پر میں اپنی لیفٹ سائڈ پر مڑوں گا، اور جس سائڈ پہ میں مڑوں گا وہ روڈ کہلاتی ہے G13 اور G14 کو جانے والی روڈ، یا گولڑا شریف کو جانے والے لوگ اسی روڈ پر سفر کر سکتے ہیں۔ اگر گرینڈ ٹرنک روڈ پر آپ سیدھا صدر راولپنڈی کی طرف سفر کریں تو ابھی میں مڑنے لگا ہوں، لیکن اگر آپ سیدھا سفر کریں گے تو تھوڑے ہی فاصلے پہ آپ کو اسلام آباد کا مشہور قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل بھی نظر آئے گا۔ تو میں پہنچ چکا ہوں اس وقت گولڑا شریف والی روڈ پر، اور G13 اور G14 کی طرف جانے والی روڈ پر۔ ابھی جس روڈ پر میں سفر کر رہا ہوں میرے لیفٹ سائڈ پر دفاتر موجود ہیں، اور میرے رائٹ سائڈ پر اسلام آباد کی فرنیچر کی بہت بڑی مارکیٹ موجود ہے۔ اگر آپ فرنیچر کی غرض سے اسلام آباد میں آنا چاہتے ہیں تو آپ اسی جگہ کا انتخاب کیجیے گا۔ یہاں پہ فرنیچر کی بہت ساری مارکیٹ موجود ہے۔ یہ میرے سامنے جو سوزوکی نظر آ رہی ہے یہ سوزوکی گولڑا شریف کو جاتی ہے۔ اگر آپ گولڑا شریف کی طرف آنا چاہیں تو سٹارٹ ہی میں اسی روڈ کے آپ کو سوزوکیاں ملیں گی جو سیدھا آپ کو گولڑا شریف لے جائیں گی۔ جی، تو بورڈ اویزا ہیں کہ G13 G14 کو جانے والے سیدھا چلے جائیں، اور M1 اور M2 موٹر وے کی طرف جانے والے لیفٹ سائڈ پہ چلے جائیں۔ تو یہاں میں پل کے نیچے سے گزر کر
दोबारा टर्न लेके ऊपर कश्मीर हाईवे पे चला जाऊंगा। और अगर आप G13 G14 की तरफ जाना चाहें तो आप टर्न नहीं लेंगे बल्कि आप सीधा चले जाएंगे। तो ये देखें मैंने टर्न ले लिया। तो नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ, अब कश्मीर हाईवे पे मैं पहुंच चुका हूं और कश्मीर हाईवे की रोड आप देखें बहुत फिट बनी हुई है, बहुत तरीके से बनाई गई है, कोई खड्डा नहीं। याद रखिएगा कश्मीर हाईवे पे जब सफ़र आप कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पे ट्रक और ट्राले वगैरह नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि कश्मीर हाईवे पे ट्रक ट्राले और हैवी ट्रैफिक अलाउ नहीं है। अभी जिस कश्मीर हाईवे पे मैं सफ़र कर रहा हूँ, मेरे लेफ़्ट साइड पे G13 का इलाका है, बहुत महंगा इलाका है, लेकिन इस इलाके में भी पानी की शदीद किल्लत है। और मेरे राइट साइड पे H13 वाक़ है। H13 में बहुत गुंजान आबाद इलाका है, लेकिन सीढ़ी की तरफ से H13 को बफर जूम करा दिया गया है और लोगों ने फिर भी यहाँ पे तामीरात शुरू कर दी हुई हैं। हालांकि CDA ने वक्तन फ़वक्तन अखबारात में भी इश्तिहारात शाया किए हैं कि H13 में कोई भी बंदा ज़मीन के हवाले से लेन देन ना करे। कश्मीर हाईवे के राइट साइड पर मेट्रो रोड बन रही है। ये तकरीबन 3.5 साल से बन रही है, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हो सके। अगर ये मेट्रो रोड बन जाती है तो इससे इलाका मकीनों को निहायत आसानी होगी। मेरी हुकाम बाला से, ज़िले इंतज़ामिया से ये पुरज़ोर अपील है कि इस मेट्रो रोड को जल्द अज जल्द आप लोग तामीर करें ताकि इस इलाके के रहने वाले मकीनों को ये सहूलत मिल सके। और फिर मैं आपको बताता चलूँ, इस वक्त जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ इसको कहते हैं G11 वाला इशारा। G11 के राइट साइड पे नस यूनिवर्सिटी का गेट नंबर 10 मौजूद है और जबकि मेरे लेफ़्ट साइड पर G11 में मौजूद काफ़ी ज़्यादा ऑफिशियल दफातर मौजूद हैं। इस वक्त मैं इंतज़ार कर रहा हूँ इशारे के ओपन होने का। बोर्ड अवेजा है कि राइट साइड पे I11, H11 कब्रिस्तान, पुलिस नेशनल एकेडमी, पुलिस लाइन हेडक्वार्टर, ये सारे दफातर यहाँ पे मौजूद हैं। अभी H11 का कब्रिस्तान स्टार्ट हो चुका है। ये जो दीवार आपको साथ साथ नज़र आ रही है मेरे लेफ़्ट साइड पर, ये H11 का कब्रिस्तान है। जब भी मैं किसी कब्रिस्तान से गुज़रता हूँ तो मैं सलाम ज़रूर पेश करता हूँ। तो इस वक्त भी मैं सलाम पेश करने लगा हूँ। आप भी मेरे साथ मिलकर इन सबको सलाम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़बूर। सलाम पेश करने के बाद दोबारा मैं अपने सफ़र पर रवाना हुआ। ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। अभी जिस इशारे पे मैं पहुंचा हूँ, मेरे लेफ़्ट साइड पर जो इदारे मौजूद हैं उनका नाम मैं लेता जाऊँ। उनमें फ़ास यूनिवर्सिटी, अल हुदा स्कूल एंड कॉलेज मौजूद है, जबकि मेरे राइट साइड पर जो मौजूद है वो नेशनल पुलिस एकेडमी मौजूद है। नेशनल पुलिस एकेडमी के अलावा मेरे राइट साइड पर पुलिस लाइन हेडक्वार्टर भी मौजूद है। मेरे रास्ते में अभी जो दफातर है उनका नाम लेने के बाद मैं आपको बताऊं, यहाँ पे 2 बहुत अच्छे हॉस्पिटल भी मौजूद हैं। अभी जिस जगह से मैं गुज़र रहा हूँ इसको कहते हैं PEC जनरल हॉस्पिटल, और आगे जिसकी दीवार अभी स्टार्ट हो रही है इस हॉस्पिटल को कहते हैं इस्लामाबाद मेडिकल सेंटर IMC। तो नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ, ये रोड जाता है सीधा IG पे रोड पे, और वहाँ पे है सब्ज़ी मंडी और फ्रूट मंडी।
اسلام آباد کی سب سے بڑی سبزی منڈی اور فروٹ منڈی موجود ہے وہاں پہ، لیکن میں وہاں سیدھا نہیں جاؤں گا، میں یہاں سے مڑوں گا اپنے لیفٹ سائڈ پہ۔ یہ روڈ جاتا ہے سیدھا 7 اپ چوک پہ اور وہاں سے 9th ایونیو کے ساتھ ملتا ہے، لیکن 9th ایونیو پہ ہم نہیں جائیں گے، ہم جائیں گے صرف اور صرف I-94 تک۔ ابھی جس جگہ سے میں گزر رہا ہوں میرے رائٹ سائڈ پہ ایک روڈ جا رہی ہے، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، میرے رائٹ سائڈ پہ ایک روڈ لنک ہو رہی ہے، یہ روڈ جاتی ہے سبزی منڈی کی طرف۔ تو اگر آپ سبزی منڈی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو آپ رائٹ سائڈ پہ مڑ جائیں گے، لیکن میں وہاں نہیں جاؤں گا کیونکہ میرا سفر ہے I-94 تک۔ جس وقت میں سفر کر رہا ہوں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ I-10 کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے، اور اس کی ریزن آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کورونا کے خدشات کے پیش نظر۔ اسلام آباد کے تمام ایریاز میں سے سب سے زیادہ جو کیسز آئے وہ I-10 سیکٹر سے آئے، جس کی وجہ سے اس سیکٹر کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے۔ ابھی میں اپنے رائٹ سائڈ پر مڑوں گا، میرے رائٹ سائڈ پہ I-93 کا انڈسٹریل ایریا موجود ہے۔ میں اپنے رائٹ سائڈ پر مڑ چکا ہوں، یہ I-93 کا انڈسٹریل ایریا موجود ہے۔ اس روڈ پر میرے رائٹ سائڈ پر I-10 کا علاقہ، جبکہ میرے لیفٹ سائڈ پر سٹیل ملز موجود ہیں، اور یہ کافی تعداد میں موجود ہیں۔ یہ روڈ سیدھا سوئی نادرنگ گیس آفس تک جائے گا، پھر اس آفس سے ہم سیدھا I-91، اور I-91 میں آپ کو بتاتا چلوں منگل بازار بھی لگتا ہے، اس علاقے کے مکینوں کی سہولت کے پیش نظر لگایا جاتا ہے۔ پھر I-91 سے ہوتے ہوئے ہم I-94 پہنچیں گے، اور وہیں پہ ہمارا سفر اختتام پذیر ہوگا۔ جی تو یہ چوک کہلاتا ہے سوئی گیس چوک، یہیں پہ میرے لیفٹ سائڈ پہ ہی موجود ہے سوئی نادرنگ گیس کا آفس، لیکن میں وہاں نہیں موڑوں گا، میں سیدھا جاؤں گا I-91 کی طرف۔ یہ دیکھیں میرے رائٹ سائڈ پر I-10 کا علاقہ، اور میرے لیفٹ سائڈ پہ جیز کا آفس موجود ہے، جیز کی فرینچائز موجود ہے۔ یہ روڈ I-9 تھانے کی طرف جاتا ہے، لیکن وہاں پہ میں نہیں مڑوں گا، میں سیدھا جاؤں گا، اور یاد رکھیے گا یہ روڈ سیدھا IGAP روڈ تک بھی چلا جاتا ہے۔ IGP روڈ کے ساتھ ڈائریکٹ یہ سروس روڈ جو ہے وہاں پر لنک ہوتا ہے، لیکن میں وہاں نہیں جاؤں گا، میں آگے ایک لنک آئے گا I-91 کی طرف، میں وہاں مڑوں گا، اور اس کے بعد کرسچن کالونی جس کو عیسیٰ نگری بھی کہا جاتا ہے سے ہوتے ہوئے I-94 پہنچوں گا، اور وہیں پر میرا سفر اختتام پذیر ہوگا۔ ابھی میں اپنے لیفٹ سائڈ پر مڑوں گا، لیفٹ سائڈ پر مڑنے کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں میرے رائٹ سائڈ پر بچوں کے کھیلنے کے لیے ایک بہت بڑا گراؤنڈ موجود ہے، یہاں پہ بچے شام کو اور صبح سویرے کرکٹ اور ہاکی وغیرہ کھیلتے ہیں۔ میرے لیفٹ سائڈ پر گھر موجود ہیں، ابھی جس جگہ سے میں گزرا میں آپ کو بتاتا چلوں میرے لیفٹ سائڈ پر اسلام آباد کالج فار گرلز موجود ہے، بہت اچھا کالج ہے، جبکہ میرے لیفٹ سائڈ پر مارکیٹ بھی I-91 کی موجود ہے، جبکہ رائٹ سائڈ پر واٹر فلٹریشن پلانٹ موجود ہے، اور ایگزیکٹلی اس وقت جو لوکیشن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ I-9 کا منگل بازار کہلاتا ہے، I-91 کا منگل بازار یہ کہلاتا ہے۔ یہاں پہ منگل کے روز ایک بہت بڑا بازار سکتا ہے۔ یہاں میرے لیفٹ سائڈ پر
پارک ہے بچوں کے کھیلنے کے لیے. رائٹ سائڈ پر عیسیٰ نگری آپ کو نظر آ رہی ہے. لیکن یہاں سے میں سیدھا چلتا ہوں. یہاں میرے لیفٹ سائڈ پہ ایک اور پارک آ گیا ہے. یہ I9 کا ہی پارک کہلاتا ہے. اور جیسے یہ پارک ختم ہوگا تو وہاں سے I94 کی حدود شروع ہو جائے گی. تو ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں میرا اور آپ کا سفر ہوا اختتام پذیر. اس ولاگ کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں نئی انفارمیشن نئی لوکیشن کے ساتھ میں حاضر ہوں گا. میرے ساتھ رہیے گا اور جاتے جاتے بتا دوں سبسکرائب ضرور کیجیے گا.